باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال اللہ سبحانہ وتعالی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ محترم معزز پردہ نشین خواتین، اس وقت میں ہم نے سورہ فاتحہ سے سورہ ناس کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ جل شانہ سے اس بات کی التجا کی تھی، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا، وہ راستہ جن پر چلنے سے تو ہم پر خصوصی انعام کرتا ہے، اپنے ان بندوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا خصوصی انعام ہوا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما جو تیرے غضب کے مستحق ہوئے ہیں اور جو گمراہ ہوئے ہیں۔ اور آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ کبھی بھی سورہ فاتحہ کے سلسلے میں جب بھی کوئی بات کہی جائے تو میں نے آپ سے کہا کہ اس سورت کا رشتہ ہر سورے سے ہے۔ اللہ نے اسے ام الکتاب بنائی، اور ام الکتاب کا رشتہ ہر کتاب اور ہر سورت سے ہوا کرتی ہے، چنانچہ یہ سورت کا تعلق ہر سورت سے ہے۔ کسی بھی سورت کو آپ شروع کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کو آپ اگر متن بنا لیں تو وہ سورہ اس کے لیے شرح بن جائے گی، وہ سورہ اس کے لیے تشریح بن جائے گی۔ اگر اس کو آپ اصل بنا لیتے ہیں تو وہ سورہ فرع بن جائے گی، اور وہ سورہ اس کے لیے تمام شاخیں بن جائیں گی۔ اسی طرح ہم نے اللہ سے پناہ مانگی کہ اللہ تیرے غضب والوں سے ہماری حفاظت فرما۔ کن کن لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب کے لوگ ہیں، اللہ کے غضب کے مستحق ہیں، کن پر اللہ کا خصوصی غصہ نازل ہوا، یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ ان فہرستوں میں جن لوگوں سے اللہ نے پناہ مانگنے کو کہا وہ لوگ بھی شامل ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے۔ چنانچہ وہ کون ہیں؟ اللہ جل شانہ نے اپنا ایک ربط بیان کر رہا ہے کہ تم نے مجھ سے کہا الحمدللہ رب العالمین، اسی رب کا تم لوگ واسطہ دے کر مجھ سے پناہ مانگو۔ قل اعوذ برب الناس، یا اللہ تو تمام عالمین کا رب تو ہے ہی، لیکن پورا عالم میں سب سے زیادہ تیری ربوبیت کا اظہار انسانوں پر ہوتا ہے۔ گویا آپ پورے عالم کے رب ہونے کے شان الگ رکھتے ہیں، لیکن انسانوں کے رب ہونے کی شان الگ رکھتے ہیں۔ میرے اللہ آپ رب الناس ہیں، گویا انسان کی پرورش کے آپ ہی اصل مکمل طور پر ولی ہیں، ذمہ دار ہیں، حقدار ہیں۔ یا اللہ آپ کا نام لے کر میں پناہ مانگتا ہوں۔ قل، کہہ دیجئے، میں درخواست کرتا ہوں آپ سب سے، جب ہم لوگ تفسیر کے لیے بیٹھیں تو قرآن پاک اگر ہاتھ میں لے لیں اور اس میں آپ توجہ دیں گے
تو سبق کیا چیز ہے آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا، نوٹ کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب سے، لوگوں کی رب کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہاں پر سب سے پہلے قل کہا، قل یہ حکم ہے اللہ کے طرف سے، یعنی جو جملہ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں وہی جملہ آپ کہیے، اپنی ترتیب سے کوئی بات مت کہیے۔ گویا ترجمہ کیا ہوا؟ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، سب لوگوں کی پروردگار کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ربط بتا رہا ہے کہ وہاں تم نے رب الناس کہا اور وہاں تم نے رب العالمین کہا، اور یہاں تم رب الناس کہہ کر تم مجھ سے پناہ مانگتے ہو۔ پھر وہاں تم نے کہا تھا مالک یوم الدین، چنانچہ یہاں کیا کہہ رہے ہو؟ ملک الناس، یا اللہ۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں مالک یوم الدین پڑھو یا ملک یوم الدین پڑھو، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں آپ ملک الناس پڑھو، مالک الناس پڑھو، دونوں پڑھ سکتے ہیں، دونوں قراتیں موجود ہیں، ملک الناس کی بھی ہے، مالک الناس کی بھی ہے۔ اسی طرح وہاں مالک یوم الدین کی بھی قرات ہے، ملک یوم الدین کی بھی قرات ہے۔ جس طرح علماء نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو 7 حروفوں میں نازل کیا ہے، انزل القرآن علی 7 احرف، 7 حروفوں میں، یعنی 7 انداز میں قرآن نازل ہوا ہے۔ ان 7 اندازوں میں سے ایک انداز مالک الناس ہے اور ایک انداز ملک الناس ہے۔ اسی طرح وہاں مالک یوم الدین ہے، ایک ملک یوم الدین ہے۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ آپ یوم جزا کے تو آپ مالک ہیں، لیکن آخرت میں آپ کی ملکیت تو وہاں مکمل طور پر ظاہر ہوگی۔ لمن الملک اليوم، آپ پوچھیں گے سب سے بتاؤ آج ملکیت کس کی ہے؟ آج تم لوگ کہتے تھے دنیا میں گھر کا مالک ہوں، میں زمین کا مالک ہوں، میں جائیداد کا مالک ہوں، میں چیزوں کا مالک ہوں۔ آج مالک کون ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کہے گا آج سوائے اللہ کے کوئی مالک نہیں ہے۔ مالک ہے تو صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے ذمہ ملکیت نہیں ہے۔ اس کو ظاہر کیا جائے گا ملک الناس کے ذریعے سے۔ اس لیے فرمایا کہ بادشاہ، لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کے بادشاہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ سے ہم کہتے ہیں یا اللہ آخرت میں تو آپ اپنی ملکیت پر فیصلہ کریں گے، لیکن دنیا میں بھی آپ سے ہم آپ کی ملکیت کا واسطہ دیتے ہیں، رب ہونے کا واسطہ دیتے ہیں، مالک ہونے کا واسطہ دیتے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ آپ سمجھیں، اللہ جب رب ہے، پرورش کرنے کا حق رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے پرورش کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جیسے مالک کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے غلام کو تھوڑا دے یا زیادہ دے، کم دے یا زیادہ دے، اچھا دے یا تھوڑا سا آگے پیچھے والی چیز دے دے، 19-20 والی چیز دے دے، آپ جیسی چیز چاہتے ہیں دے سکتے ہیں۔ مالک کو اس بات کا پورا حق ہے کہ مالک اپنے ملکیت میں رہنے والوں کو، مملوک کو، اپنے دست کے تحت رہنے والوں کو جیسا چاہتا ہے مالک دینے کا حق رکھتا ہے۔ ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں یا اللہ آپ ضرور ہماری پرورش کریں گے، ضرور ہماری نگرانی کریں گے، ضرور آپ مالک ہونے کے اعتبار سے ہمارا خیال کریں گے، لیکن اے اللہ آپ کے اس خیال کا واسطہ دیتے ہیں، ملکیت کا واسطہ دے کر ہم پناہ مانگتے ہیں، ہمیں آپ بچا لیجئے۔ پھر الہ الناس آپ نے فرمایا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہم واسطہ دیتے ہیں یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور جو صرف کسی ایک کی عبادت کرے، کسی ایک سے مدد طلب کرے، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ الہ ہوتا ہے، وہ معبود ہوتا ہے، وہ خدا ہوتا ہے، اس کا ہم واسطہ دیتے ہیں یا اللہ آپ تمام لوگوں کے خدا ہیں، تمام لوگوں کے معبود ہیں، سب لوگوں کے معبود ہیں، آپ کو آپ کے معبود ہونے کا ہم واسطہ دیتے ہیں۔
یا اللہ ہمیں پناہ دے دیجئے۔ کس چیز سے پناہ دے دوں؟ فرمایا من شر الوسواس الخناس، یا اللہ ہم شر سے پناہ مانگتے ہیں، شر سے، شر تمام شر، دیکھو شر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے جتنے بھی خراب چیزیں ہیں ان سب سے ہم پناہ مانگتے ہیں، جتنے شر دنیا میں موجود ہے سب سے ہم پناہ مانگتے ہیں، لیکن ایک شر وہ ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ایک شر وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، ایک شر وہ ہے جو ہمارے تصور میں بھی نہیں آتا، ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں آتا۔ فرمایا کہ اس شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ وہ کون سا شر ہے؟ فرمایا وسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے۔ خناس کہتے ہیں اصل میں چھپ چھپ کر حملہ کرنے والا۔ وسواس الخناس یہ دونوں اسم ہے، الوسواس بھی اسم ہے، الخناس بھی اسم ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اور چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اب خناس کیا کرتا ہے؟ جیسے کہ ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں آپ سے کہ آپ خبث والخبائث سے ہمیں پناہ دے دیجئے، بچاؤ دے دیجئے۔ اسی طرح ہم بچاؤ مانگ رہے ہیں، یا اللہ تیرے 3 بڑے بڑے صفات کا تجھے واسطہ۔ اب یہاں واسطے کی جب بات آئی تو ایک بات بتا دیتا ہوں، عام طور پر لوگوں کے دلوں میں ایک اشکال ہے کہ ہم لوگ واسطے کے ساتھ کیا دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھو یہ بات واضح ہے، اللہ کا واسطہ دینے میں، اللہ کے صفات کا واسطہ دینے میں، اللہ کے قدرتوں کا واسطہ دینے میں، اللہ کے جو بھی نعمتیں ہیں اس کا واسطہ دینے میں، اللہ کے صفات کا واسطہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، 100% کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے یہاں خود اللہ خود واسطہ دے رہا ہے، قل اعوذ برب، با کیا ہے؟ یہ بائے واسطہ کہلایا جاتا ہے۔ یا برب الناس میں با جو ہے یہ بائے واسطہ کہلایا جاتا ہے۔ تو یا اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، کس واسطے کو دے کر؟ آپ کے پروردگار ہونے کا واسطہ، رب الناس ہونے کا واسطہ، ملک الناس ہونے کا واسطہ، الہ الناس ہونے کا واسطہ۔ 3 واسطہ دیتے ہیں، یعنی 3 اعتبار سے آپ لوگوں کے خیر خواہ ہیں، آپ لوگوں کی پرورش کرتے ہیں، آپ ہی کے ملکیت میں ہم سب موجود ہیں، آپ ہی ہمارے معبود ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ کے ہی ہم جب ہیں تو آپ کے ہی ذمہ ہے ہمارا بچانا، یا اللہ آپ اس سے بھی بچا لیجئے۔ اتنی بہترین سورہ ہے سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، یہ 2 سورے کافی ہیں انسان کو تمام شرور و فتن سے بچانے کے لیے۔ تمام شرور، تمام خبث والخبائث، تمام جنات و شیاطین، تمام نظریں، تمام وہ چیزیں جس سے انسان اندرونی اعتبار سے پریشان ہوتا ہے، ان تمام سے نجات پانے کے لیے 2 صورتیں کافی ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ 3 واسطہ ہم دیتے ہیں، یا اللہ آپ کے رب ہونے کا واسطہ دیتے ہیں، الہ ہونے کا واسطہ دیتے ہیں، ملک ہونے کا واسطہ دیتے ہیں، یہ خناس اور وسواس کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ حدیث میں ہے، حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل پر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالنے والا مسلط ہو جاتا ہے، اور جب وہ ہوش میں آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالنے والا پیچھے کو ہٹ جاتا ہے، اور وہ جب غافل ہو جاتا ہے دوبارہ آ کر وسوسہ ڈالتا ہے۔ روح المعانی میں یہ حدیث موجود ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے کیسے کیسے وسوسہ ڈالتے ہیں، کہ اندر آ کر وسوسہ ڈالے گا، ذکر کرتا ہوا پائے گا تو ہٹ جائے گا، اگر ذکر کے بغیر غافل پائے گا تو آ کر وسوسہ ڈالے گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں دیکھو ذکر کرنا کیوں ہے؟ جیسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یاد کرنا یاد رکھنے کے لیے ہے، خالی یاد کرنا یاد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیے، الحمدللہ 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 100 مرتبہ پڑھ لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد ہم اللہ کو بھول گئے، ایسا نہیں۔ یاد کرنا یاد رکھنے کے لیے،
یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ. کیسے یاد رکھیں؟ ایسا یاد رکھیں جیسا اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہو. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہو. اس طرح ہم مستقل اللہ کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ دل کے اندر کبھی شیطان کا وسوسہ حملہ نہیں کرے گا. اس لیے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھے. وہ کیسے یاد رکھے؟ حلال و حلال کی جب بھی کوئی حکم آپ کے سامنے آئے اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اگر آپ نے اتنا تصور کر لیا یہی اللہ کا ذکر ہے. کھانے کے وقت اللہ کو یاد کر لیے، سونے کے وقت اللہ کو یاد کر لیے، خالی اوقات میں اللہ کو یاد کر لیے، آپ نے دیگر اوقات میں اللہ کو یاد کر لیے. اللہ کا ذکر کھانے پکاتے ہوئے اللہ کو یاد کر لیے. اس یاد رکھنا کافی ہے شیطان کے وساوس سے بچنے کے لیے. اور خصوصاً محترم خواتین، مستورات پر شیاطین کا بہت جلد حملہ ہوتا ہے، بہت جلد حملہ ہوتا ہے. وہ حملہ ہونے کی وجوہات میں نے اس سے پہلے بھی بتائے ہیں. تو مستورات پر بہت جلد حملہ ہوتا ہے. اس حملے کے لیے علماء فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے مستقل صبح و شام ذکر کی ترتیب بنائیں. تھوڑی دیر پے چار زانوں میں جیسا آپ کو سہولت ہو قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے. بیٹھ کر حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دعا سکھاتے تھے، اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک. اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ دعا ہم کریں. اللہم نور قلبی عن غیرک، اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک. اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ دعا ہم کریں اور کر کے قبلہ رخ ہو کر کلمہ طیبہ کا ورد کریں. جیسے رمضان میں سرکار نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر قبلہ رخ ہو کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کا ورد کریں. پھر 100 مرتبہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کا ورد کریں. پھر 100 مرتبہ اللہ 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 کا ورد کریں. 100 مرتبہ اللہ کو حاضر و ناظر مان کر اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کو جیسے اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہوں، اپنے درد دور کرنے کے لیے پکار رہے ہوں، اپنے رشتے کے لیے پکار رہے ہوں، اپنے رزق مسائل حل کرنے کے لیے پکار رہے ہوں، اللہ کی مدد کو آواز دے رہے ہوں، اللہ کی نصرت کو ہم بلا رہے ہوں. اس طرح کے تصور کے ساتھ اللہ 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 100 مرتبہ ہم پڑھیں. پھر آپ اپنے گناہوں کا مراقبہ کریں، پھر اللہ کے سامنے دعا کریں. انشاءاللہ پورا دن اللہ رب العزت آپ کے دل کے اندر ایسی نورانیت پیدا کرے گا، اللہ کی ایک اعتبار سے عجیب نورانیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کشش عطا کریں گے. آپ کے دل اور دماغ پر اللہ ہی اللہ سوار رہے گا. آپ اگر پابندی کے ساتھ یہ عمل کرتے رہیں صبح و شام کی تسبیحات کے ساتھ، یہ عمومی اجازت ہے اس بات کی کہ اتنا ذکر تو سب کر سکتے ہیں. اگر 100 مرتبہ نہیں 50 مرتبہ کر لیں، 50 مرتبہ نہیں 33 مرتبہ کر لیں. کریں ضرور، کریں ضرور، اس کا فائدہ آپ ضرور محسوس کریں گے. پھر ہم اللہ تعالیٰ کے اللہ جس وقت ایک چیز آپ کو ایک نور عطا کرتا ہے، اللہ وہ نور جب عطا ہو جائے گا شیطان کے وساوس آپ کو محسوس ہوں گے. من شر الوسواس الخناس، شیطان کے وساوس جو چپ چپ کر وہ حملہ کر رہا ہے، جو تمہارے دل کے اندر وسوسہ ڈال رہا ہے، اس کا آپ کو احساس ہوگا. فوراً آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو ورد بنا لیں. جب بھی شیطان کا وسوسہ آتا ہے، غیبت شروع ہو جاتی ہے، شیطان کا وسوسہ آتا ہے، برائی نظر آتی ہے، شیطان کا وسوسہ آتا ہے، غصہ آتا ہے، شیطان کا وسوسہ آتا ہے، ہم لوگوں کا سوچ بدل جاتا ہے،
شیطان کا وسوسہ آتا ہے بخالت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، شیطان کا وسوسہ آتا ہے تو ہمارے اندر صلہ رحمی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ایسے نعوذ باللہ کیا بتاؤں، بعض مرتبہ ارے بھئی کوئی انسان اپنے بہن کو بیچاری غریب ہے، مسکین ہے، لاچار ہے، دیتا ہے تو فوراً یہ کہ کیا ضرورت ان کو 2000 دینے کی، 500 دیو بس سے، کیا ضرورت ان کو 500 دینے کی، 200 دیو بس سے۔ ارے بھئی کہیں ہم لوگ خیر کے کاموں میں رکاوٹ تو نہیں بن رہے ہیں؟ اگر آپ اس پر غور کریں تو یقیناً آپ کو سوچنے میں یہ بات آئے گی کہ ہم لوگ غیر محسوس طور پر شیطان کے وساوس کے شکار ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ اچھے کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے سبب بن جاتے ہیں۔ ہمیں خود احساس نہیں ہوتا ہم رکاوٹیں بننے کے سبب ہو رہے ہیں، لیکن ہم یقیناً ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں، ذکر کریں، وساوس سے اللہ بچائے گا، وسوسے سے۔ اگر کسی کو وسوسہ، جیسے بعض لوگوں کو وسوسہ وضو میں ہوتا ہے، طہارت میں ہوتی ہے، بار بار ایک چیز کو دھونا، بار بار ہاتھ کو 3 مرتبہ کے بجائے 10 بار دھونا، 10 بار کے بجائے 20 بار دھونا۔ بعض لوگوں کو وساوس اتنے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کہ 3 بکٹ پانی خالی وضو میں خرچ کر دیتے ہیں، 3 بکٹ پانی۔ بعض لوگوں کو وسوسہ ایسا ہوتا ہے، 4 قدم سامنے جاتی، پھر پیچھے آتی، پھر سامنے جاتی، پھر پیچھے آتی، پھر سامنے جاتی، پھر ایسی وسوسہ ہے۔ بعض لوگوں کو ایسا وسوسہ، کپڑا پہنتے نکالتی، پہنتی نکالتی، پہنتی نکالتی۔ بعض لوگ ایسا وسوسہ، کھڑے کھڑے پھونکتے رہتی، دائیں بائیں وسوسہ۔ بعض لوگ ایسا وسوسہ، کہاں گئے تو بھی انہوں جادو کر ڈالتی، انہوں جادو کر ڈالتی۔ بعض لوگوں کو ایسا وسوسہ، کہاں گئے تو بھی اس کی نظر لگ جاتی، اسی کی نظر لگ جاتی۔ بعض لوگوں کو ایسا وسوسہ، گھر کے اندر کسی بھی جماعت نہیں، کونتی بھی آئے تو ہمارا گھر یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا۔ بعض لوگ کسی میت پہ جاتے نہیں، موت لگ جاتی۔ اس طرح کے عجیب و غریب وسوسے، اب ان وساوس کو کنٹرول کریں۔ ان وساوس کو کیسے کنٹرول کرنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 313 مرتبہ پڑھیں۔ اور ضد وساوس کو کنٹرول کرنے کا علاج ضد، وضو کر کو آ جانا، دل میں وسوسہ پیدا۔ بعض لوگ استنجے کو جانے کے بعد پیشاب ٹپکے جیسا ہمیشہ محسوس کرتے رہتی۔ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، نہیں ہوتی نہیں کہتا، بعض لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمیز کرنا چاہیے وسوسے کس چیز میں ہو رہے ہیں۔ تو اگر وہ وسوسے ہوں تو اس کا علاج سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 313 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پورے بدن پر دم کر لیا کریں۔ آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کریں۔ اور ضد وسوسہ ہو تو میں ہرگز پیچھے نہیں جاؤں گا، میں ہرگز دوبارہ نہیں پہنوں گا نکال کر، میں ہرگز ایک مرتبہ چہرہ دھو لیا، دوبارہ دھو لی، 3 مرتبہ دھو لیے، بس 4تھے مرتبہ ہرگز نہیں دھوؤں گا، چاہے ادھر کا ادھر ہو جائے وسوسہ۔ ہاں اگر واقعتاً شک پیدا ہوا تو دھو لیں، لیکن وسوسہ ہو رہا ہے ہرگز نہ دھویں۔ وسوسے کو جھٹک کر اعوذ باللہ پڑھتے واپس آ جائیں، انشاءاللہ یہ ضد سے وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ پھر دیکھیے، جس وقت ہم نے من شر الوسواس الخناس ہم نے پناہ مانگی، پھر اس کے بعد اللہ نے اسی کو دہرایا دوسری شکل میں، الذی، اسی کی وضاحت فرما رہے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے، کس میں؟ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوس فی صدور الناس۔ اب لوگ وسوسہ ڈالنے والے کون کون ہوتے ہیں؟ من الجنتی، جنوں میں سے، والناس، اور انسانوں میں سے، چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، ہر چیز سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں سورہ انعام میں یہ بات بتائی گئی کہ شیطان جنات میں سے ہی ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، شیاطین جو ہوتے ہیں جنات میں سے بھی ہوتے ہیں،
اور شیاطین انسانوں میں بھی وسوسے ڈالنے والے، یعنی جو لوگ وسوسہ پیدا کرنا چاہتے ہیں جناتوں میں، انسانوں میں، وہ انسان کی شکل میں آ کر انسانوں کا شیطان، انسانوں کے ساتھ رہنے والا شیطان انسان کو سبب بنا کر وسوسہ پیدا کرتا ہے، اے انہوں برابر نہیں، انہوں برابر نہیں، انہوں ایسا، انہوں ویسا۔ علماء کی بات سنو کو اس طرح کے وساوس جیسی کہتے ہیں، اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، دونوں میں ہوتے ہیں۔ البتہ شیطان جو جنات میں سے ہیں وہ نظر نہیں آتا اور دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہوں نے سن کر انسان کے دلوں میں طرح طرح کے برے برے خیالات، وسوسے آ جاتے ہیں۔ اس لیے آیت کریمہ میں دونوں قسم کے وسوسہ ڈالنے والوں سے پناہ مانگی گئی ہے، من شر الوسواس الخناس من الجنۃ والناس۔ اور شیطان کی چالیں کمزور ہوتی ہیں اور ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ انسانوں کو گناہ پر مجبور کر سکے، اور یہ تو انسانوں کی ایک آزمائش ہے کہ وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بندہ جو اس کے بہکانے میں آنے سے انکار کر کے اللہ کی پناہ مانگ لے، وہ تو شیطان اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھنے کو کہا جاتا ہے، اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کثرت سے پڑھنے کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے شروع میں جیسے سورہ فاتحہ میں یہ بات بتائی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا کے بعد ہی سیدھے راستے کو، جس طرح میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کو بتایا کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں سیدھے راستے کہ ہم نے اللہ سے جو مانگی ہے وہی سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس لیے سیدھا راستہ کیا ہے کہ سیدھا راستہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے اسے دور کرنے کا طریقہ اللہ نے بتایا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہ نفس و شیطان دونوں کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ شیطان و جنات کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں آئندہ بتاؤں گا، شیطان و جنات کی تفصیلات، اور پھر سورہ فلق کے سلسلے میں یہ مختصر آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ کا ترجمہ سنا دیا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔